بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107 کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے، اور اس میں ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ نسخ کیا ہوتا ہے اور قرآن کریم کی آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کی صورت کیا ہوتی ہے، یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آیا۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ ام کیا، تریدون تم چاہتے ہو، اراد یرید ارادتن کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، چاہنا، ان یہ، تسألو تم سوال کرو، سأل یسألو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، رسولکم اپنے رسول سے، رسول پیغمبر، اس کی جمع رسل آتی ہے، کما جیسے، سئلا پوچھا گیا، سأل یسألو سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے، معنی پوچھنا، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، من قبل اس سے پہلے، قبل کا معنی پہلے، اور یہ اردو تعبیر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قبل از تفصیل میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں، قبل اس کے کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات کروں، اس سے پہلے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، قبل اس کے، یہ اردو زبان میں، اردو تعبیر میں استعمال ہوتا ہے۔ ومن اور جو، یتبدل تبدیل کر دے، تبدل یتبدل تبدلن کا معنی ہوتا ہے بدل دینا، تبدیل کر دینا، الکفر، الکفر کفر مراد ہے، بالایمان ایمان کے بدلے، فقد تو یقیناً، ضل ضل یضل کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا، سواء السبیل سواء کا معنی سیدھا اور السبیل کا معنی راستہ، سواء السبیل سیدھا راستہ۔ اب پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہوا، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کرو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کرو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو چکے، جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو چکے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ایمان کے عوض کفر کو بدلے میں لے لے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ایمان کے عوض کفر کو بدلے میں لے لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اگلی آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم اس آیت کو یہیں پر سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس آیت میں خطاب فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ دیکھو، یہودیوں والا طریقہ، ان جیسا طرز اور ان کی عادت مت اختیار کرو۔ یہودیوں کا یہ شیوہ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ایسے سوالات کرتے تھے، ایسے ایسے تقاضے کرتے تھے۔ سوال کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی معلومات بڑھانے کے لیے کسی سے کوئی بات پوچھے۔ سوال کا بعض اوقات مقصد اپنے مخاطب کو یا جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کو بعض اوقات زج کرنا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ تنگ کرنے کے لیے بھی سوال کرتے ہیں۔
سوال بعض اوقات تو معلومات حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات سوال عمل کرنے کے جذبے سے ہوتا ہے کہ انسان اس مقصد کے لیے سوال پوچھ رہا ہے کہ وہ اس پر عمل کر سکے۔ لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی علمیت اور اپنا رعب جمانے کے لیے دوسروں کے سامنے، علماء کے سامنے یا بڑوں کے سامنے ایسے سوالات ذکر کرتے ہیں جن کے متعلق وہ خوب اچھے طریقے سے تیاری کر کے آتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے جب ہم متعلقہ عالم سے یا بزرگ سے سوال پوچھیں گے تو ان کے پاس اس سوال کا جواب ہوگا نہیں، لہٰذا جو ہے وہ زیچ ہو جائیں گے، وہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے بھی بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب ہے تو ظاہری طور پر سوال پوچھنا، لیکن اس سوال کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس سوال کا مقصد اپنی معلومات میں اضافہ کرنا یا اپنے آپ کو عمل کے لیے آمادہ کرنا یا اپنے مسئلے کا حل معلوم کرنا نہیں ہے۔ اس سوال کا مقصد فساد پھیلانا ہے، انتشار پھیلانا ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں اور آ کر ایسا سوال پوچھتے ہیں، مجمع میں سینکڑوں آدمیوں کا مجمع ہے، اس میں آ کر وہ ایسا سوال پوچھیں گے جو اختلافی سوال بنتا ہوگا۔ وہ آ کر ایسا سوال پوچھیں گے جو شیعہ سنی کی تفریق پر بنتا ہو، مبنی ہو۔ ایسا سوال آ کر پوچھیں گے جو فقہی مسالک میں مختلف علماء کی مختلف رائے رکھتا ہو۔ ایسا سوال پوچھیں گے کہ جس سے لوگوں میں تفریق بڑھے، انتشار پھیلے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لہٰذا آ کر ایسی اختلافی باتیں چھیڑیں گے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں، لوگوں میں انتشار پیدا ہو۔ یہ بعض لوگوں کا ایک رویہ ہے، ایک مزاج ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اپنا علمی رعب جمانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنی گہرائی کا سوال لے کر آئے، عام آدمی کی نگاہ اس طرف جاتی نہیں ہے، ہم کتنا گہرا سوال لے کر آئے، کتنی باریک بینی کے ساتھ ہم سوال لے کر آئے۔ یہ مزاج ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ہر چیز پر تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی، یعنی دوسروں کے عیوب پر اور دوسروں کی کوتاہیوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ مجھے یاد آتی ہے اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا۔ یہ صورتحال زندگی کے ہر مرحلے پر ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم اس سے دو چار ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے۔ یہ جو تنقیدی مزاج ہے، اس تنقیدی مزاج پر بہت سارے لوگ ایسا اپنی علمیت کا رعب جماتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں، اور اس کا مقصد اپنی معلومات میں اضافہ نہیں کرنا ہوتا، دوسرے کے اوپر اپنا رعب بٹھانا ہوتا ہے۔ ایک صاحب، میں نکاح کی ایک تقریب میں تھا، اس میں میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ مہر کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں میں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات تھیں، انہیں نبی علیہ السلام نے عام طور پر 500 درہم مہر کے ادا فرمائے، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ واحد اہلیہ ہیں جن کا مہر تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مقرر کیا گیا چاندی کے 4000 درہم، جو سونے کے 400 دینار کے عوض برابر بنتے ہیں۔ 400 دینار سونے کے، اور چاندی میں اگر اس کو تبدیل کیا جائے تو وہ 4000 درہم بنتے ہیں۔ یہ میں نے بات بیان کر دی، اور مقصد یہ صرف اتنا تھا کہ اگر زیادہ مہر مقرر کر لیا جائے تو یہ کوئی عیب اور کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں شرط یہ بھی میں نے مسئلہ ذکر کیا، اس میں شرط یہ ہے کہ انسان پھر جو مہر مقرر کرے وہ ادا کر دے، اس نیت سے نہ ہو کہ مہر لینا کس نے اور دینا کس نے،
اور میں نے اس سلسلے میں پوری تفصیل وضاحت کے ساتھ ذکر کی کہ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا، اور ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو یہ مہر تھا یہ خود نبی علیہ السلام نے ادا نہیں فرمایا تھا، نبی علیہ السلام کی طرف سے نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے ادا کیا تھا، کیونکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا وہ نجاشی کے دربار میں ہوا تھا، نبی علیہ السلام خود وہاں پر موجود نہیں تھے، اپنی طرف سے بطور نمائندے اور بطور وکیل کے ایک صحابی کو وہاں پر بھیج دیا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر مقرر کیا گیا تھا 4000 درہم یا 400 دینار، دونوں کی مالیت ایک ہی بنتی ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے۔ یہ میں بیان کر کے نکاح پڑھا کے جب فارغ ہوا تو ایک صاحب میرے پاس آ گئے، وہ اپنے حلیے سے اور اپنی گفتگو کے انداز سے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی سینئر افسر ہے۔ مجھے کسی سینئر افسر سے یا جونیئر افسر سے کیا لینا دینا؟ اب وہ میرے پاس آ کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ مولانا یہ آپ نے کیا بیان کر دیا، یہ کہاں پہ لکھا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کہاں پہ لکھا بھائی ہے؟ 4000 درہم دے دیے، 400 دینار دے دیے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ وہ اپنی ساری تفصیل جو انہوں نے اپنی علمیت کا رعب جمانا تھا، میں نے فلاں کتاب میں پڑھا، میں نے فلاں کتاب میں پڑھا، میرے پاس سیرت کی فلاں کتاب ہے، میرے پاس سیرت کی فلاں کتاب ہے، میرے پاس فلاں کتاب ہے، فلاں مصنف کی کتاب، فلاں مصنف کی کتاب، 10 کتابوں کے انہوں نے میرے سامنے نام لے لیے، اور یہ بھی انہوں نے مجھ پر ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جیسے وہ سیرت کی ان ساری کتابوں کو پڑھے ہوئے ہیں۔ جب وہ اپنی ساری بات کہہ کے فارغ ہوئے تو میں تو سمجھ گیا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کو کسی عربی کتاب کا حوالہ دوں یا کسی اردو کی کتاب کا حوالہ دوں یا کسی انگریزی کی کتاب کا حوالہ دوں یا فارسی کی کتاب کا حوالہ دوں؟ اب وہ صاحب خاموش ہو گئے، ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایسی کوئی بات سننے میں آئے گی۔ میں نے ان سے عرض کیا جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں لکھا نہیں ہے اور جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں ہیں، تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اب یہ کسی ناول میں، کسی افسانے میں، کسی اخبار میں تو نہیں لکھا ہوگا، جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں ہیں اور جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں لکھا نہیں ہے، تو اب اس میں بتائیے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ اپنی علمیت کا رعب جمانے کے لیے اگر آپ سے سوال پوچھیں گے اور آپ سے ایسے ظاہر کریں گے جیسے وہ بڑے معلومات رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگوں کے سوال کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ یہاں سوال سے یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، سوال کا ایک معنی تقاضا بھی ہوتا ہے۔ تقاضا کیسے؟ جیسے یہودی آئے، انہوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا، مطالبہ کیا کہ صاحب ہم تو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ تقاضا، مطالبہ انہوں نے کیا۔ سوال کا اطلاق مطالبے پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک قوم کے اوپر گزر ہوا، وہ لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ آگے سے فٹ مطالبہ کر دیا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ جیسے ان کا ایک خدا ہے نا ایسا ہمارا بھی ایک خدا بنا دیجئے، ہم اس کی جو ہے وہ دیکھ کر عبادت کیا کریں، خدا آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو سوال بمعنی مطالبے اور بمعنی تقاضے کے بھی آتا ہے۔ اب بنی اسرائیل نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے انتہا تنگ کیا، انہیں اذیت پہنچائی اور ان سے ایسے ایسے احمقانہ مطالبے کیے، ایسے ایسے تقاضے کیے کہ جو کسی بھی انسان کو تنگ کرنے کے لیے کافی سے زیادہ ہیں، اذیت پہنچانے کے لیے کافی سے زیادہ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، دیکھو خبردار، تم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی مطالبہ اور کوئی تقاضا مت کرنا، کوئی ایسا سوال مت کرنا جیسے اس سے پہلے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات پوچھے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب مسلمانوں سے فرمایا اور مسلمانوں کو ایک ادب سکھا دیا، ایک ادب سکھا دیا۔ دیکھو سوال کرنے کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی سوال بے ادبی اور بے احتیاطی کے دائرے میں شامل ہو جائے، یہ تمہارے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔
اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، معتبر کتابوں میں آتی ہے، فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ آدمی ہے، سب سے بڑا جرم اس آدمی کا ہے جو آ کر کوئی سوال پوچھے، اس چیز کے متعلق اللہ نے پہلے سے کوئی وحی نازل نہ فرمائی ہو، وہ آ کر سوال پوچھے اور اس کے سوال کے جواب میں، اس کے سوال کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جائے اور اس چیز کو حرام قرار دے دیا جائے. یہ سب سے بڑا مجرم ہے، یہ سب سے بڑا مجرم ہے. اس کا جرم بہت بڑا جرم ہے کہ اس کے سوال کے نتیجے میں جب جواب نازل ہوا تو سب کے لیے سختی ہو گئی. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا حکم بیان نہیں فرماتا تو اس کا یہ منشا نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا ہے. اللہ بھول چوک سے پاک ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے. وہ راستے سے نہیں بھٹکتا، وہ بھولتا بھی نہیں ہے. اس لیے اگر اللہ نے کسی چیز کا حکم بیان نہیں فرمایا تو اس کا منشا امت کے لیے آسانی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام اس چیز کی ترغیب دیا کرتے تھے، جب تک میں تم سے کچھ بیان نہ کروں تم خاموش رہا کرو، مجھ سے اس چیز کے متعلق مت پوچھا کرو. اور نبی علیہ السلام نے واضح لفظوں میں فرمایا ذرونی ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم مجھے چھوڑے رہا کرو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب تک میں خود سے کوئی چیز تم سے بیان نہ کروں اس وقت تک تم مجھ سے اس کے متعلق مت پوچھا کرو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی آدمی کسی چیز کے متعلق سوال کرے، اللہ نے اس کے متعلق پہلے سے حکم نازل نہ فرمایا ہو اور تم میں سے کسی آدمی کے سوال کرنے کے نتیجے میں وہ چیز مسلمانوں پر حرام ہو جائے. اب میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کر کے یہ فرمایا، لوگوں اللہ نے تم پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض قرار دیا. بات ہو گئی، بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہو گیا. صاحب نصاب آدمی کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. مخصوص شرائط جب پوری ہو جائیں، ان شرائط کا موقع نہیں ہے، پھر کسی وقت تفصیل سے عرض کروں گا. شرائط جب پوری ہو جائیں تو پھر صاحب نصاب آدمی پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. نبی اسلام نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ایک سال کے لیے، پوری زندگی میں ایک سال کے لیے حج فرض کیا یا ساری زندگی ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ یعنی انسان کے اوپر زندگی میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے یا زندگی میں ہر سال حج کرنا فرض ہے انسان کے اوپر؟ جب صاحب نصاب و حج کرے، جب صاحب نصاب و حج کرے اس کے اوپر فرض ہے. جیسے زکوٰۃ ہے نا، ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. جب انسان کے پاس مال آتا ہے، صاحب نصاب ہوتا ہے، ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہے. ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے. تو کیا حج بھی اسی طریقے سے کہ ہر سال جب حج آئے گا تو انسان کو حج کرنا فرض ہوگا؟ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے جواب تو ارشاد فرما دیا کہ نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اور ساتھ میں آگے ایک جملہ اور فرمایا، اور یہ فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں زندگی میں ہر سال حج کرنا فرض ہے تو سب پر حج فرض ہو جاتا، پھر ہر سال انسان حج کرتا، پھر مجھے بتائیں کتنی مشقت ہوتی. اب تو انسان زندگی میں ایک مرتبہ حج کرتا ہے، اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اس کے بعد 5-7 سال تک اگر وہ حج کرنے کے لیے نہ جائے اور پھر بعد میں نفلی حج کر لے تو کوئی اس میں اس کے اوپر رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور وہ کسی قسم کے یعنی فریضے کا تارک نہیں ہوا. لیکن اگر نبی اسلام اس موقع پر فرما دیتے ہاں زندگی میں ہر سال حج کرنا فرض ہے، جیسے رمضان کے روزے ہر سال فرض ہیں، جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، ایسے حج بھی ہر سال فرض ہے، تو مجھے بتائیے کس قدر دشواری ہو جاتی. اس لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرما دیا تھا ذرونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑے رکھو، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم مجھ سے سوالات مت پوچھا کرو. اس لیے کہ پروردگار عالم کی جب وحی آئے گی تو میں اس وحی کو چھپاؤں گا نہیں، تمہارے سامنے بیان کر دوں گا. اور اللہ نے اگر کسی چیز کا حکم بیان نہیں فرمایا تو اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا، اللہ نہیں بھولتا. اور ایک بات آگے اور نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ تم سے پہلی امتوں کو جو ہلاک کیا گیا
اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، وہ لوگ کثرت کے ساتھ سوالات کرتے تھے اور اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے اختلاف کیا کرتے تھے، اس وجہ سے پہلی امتوں کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا گیا۔ کثرت سوال، دیکھیں ایک انسان نے سوال پوچھنا ہے اپنی معلومات کے لیے، ایک انسان نے سوال پوچھنا ہے اپنے اس چیز پر عمل کرنے کے لیے، یہ اور چیز ہے۔ اس کی تو نبی اسلام ترغیب دیا کرتے تھے، بھئی جس آدمی کو معلوم نہیں ہے وہ اس سے پوچھ لے جس کو معلوم ہے، اس کی تو ترغیب دیا کرتے تھے۔ قرآن بھی اس چیز کے متعلق کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو، یہ تو قرآن بھی بتاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان سوالات اتنی کثرت کے ساتھ پوچھتا ہی چلا جائے اور مقصد اس آدمی کو زج کرنا ہو، تنگ کرنا ہو، پریشان کرنا ہو جس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں، تو ایسے سوال کو فساد سے تعبیر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ دیکھو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح سوالات پوچھو، اسی طرح تقاضے کرو جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضے کیے تھے اور ان سے درخواستیں کی تھی، ان سے سوالات پوچھے تھے اور ان سے مطالبات کیے تھے کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ یہاں پہ وادی تیہ میں رہتے ہوئے ہمارے لیے تو سورج کا جو ہے وہ سورج کی دھوپ بہت تیز لگتی ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، پانی کا یہ مسئلہ، کھانے کا یہ مسئلہ، جسم کا یہ مسئلہ، لباس کا یہ مسئلہ، فلاں فلاں مسئلے۔ اب وہ ہر چیز میں اعتراض کا پہلو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں ماننی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہیں ماننی، بس کرنا وہ ہے جو اپنے دل میں آئے، اور جہاں ذرا تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے، جہاں ذرا تھوڑا سا مسئلہ خراب ہو جائے، وہاں فوراً آ کر تقاضے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا دیکھو ایسا نہ کرنا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے تقاضے اور مطالبے مت کرنا جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے تقاضے کیے گئے، ان سے مطالبے کیے گئے اور ان سے سوالات پوچھے گئے۔ اور دوسرا جملہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وہ کیا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اس جملے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، جو شخص ایمان کے عوض کفر کو بدلے میں لے لے، کیا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے پاس، ایک انسان کے پاس ایمان بھیجا۔ اب ایمان کوئی چیز تو ہے نہیں جس کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا جا سکے، ایمان کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صاحب ایمان کو بھیجا، اور وہ صاحب ایمان اس آدمی کے پاس آیا اور آ کر اس نے اس شخص کو ایمان کی دعوت دی۔ صاحب ایمان آیا، ایمان کی دعوت لے کر آیا، تو گویا ایمان اس کے پاس چل کر آیا اور اس کو دعوت پیش کی کہ دیکھو بھائی تمہارا اور میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ ایمان کی دعوت اس نے دی، اس کو ایمان کے تقاضے بتائے، اس کو ایمان کی مٹھاس، شیرینی اور حلاوت سے آگاہ کیا اور اس کے سامنے ساری چیزیں بیان کی۔ اس آدمی کے دل پر ان باتوں کا اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے کچھ عرصے کے بعد اس کو اچانک اتفاقاً کوئی ناگہانی آفت پیش آ گئی، کسی تکلیف، بیماری، مصیبت اور پریشانی میں وہ مبتلا ہو گیا۔ اسے اس کے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے ڈرایا، دیکھا تو نے اپنا آبائی مذہب چھوڑا نا، تو نے غیروں کا مذہب قبول کیا، تو مسلمان ہو گیا، لہذا تجھ پر یہ مصیبت اس وجہ سے آئی ہے۔ وہ ڈر گیا اور ڈر کر اس نے ایمان کو ترک کر دیا اور دوبارہ اپنے آبائی دین میں واپس چلا گیا۔ اب یہاں پر دو باتیں، ایک تو یہ کہ اس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا، ایمان دے دیا اور بدلے میں عوض میں کفر لے لیا۔ یہاں دو باتیں، ایک تو یہ کہ بڑی واضح بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، یہ شخص سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ایمان جیسی عظیم نعمت کو دے کر کفر جیسی گھٹیا چیز کو اس نے اختیار کیا، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا؟ دیکھیں میرے پاس بہترین قسم کی، مہنگی ترین قسم کی میرے پاس جو ہے وہ گاڑی ہو، 1.5 کروڑ روپے کی میں نے گاڑی خریدی، 1 کروڑ روپے کی میں نے گاڑی خریدی، اور وہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی بہترین حالت کے اندر میرے پاس موجود ہے، اور میں وہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی دے کر اس کے عوض میں ایک کھٹارا قسم کی، بالکل بنجر قسم کی، تھکی ہوئی، بالکل
بنجر قسم کی جو ہے وہ میں جو بالکل خراب حالت کے اندر ہے، گھٹیا حالت کے اندر ہے، میں وہ سائیکل اس کے بدلے میں لے لوں؟ مجھے بتائیں، ہر آدمی میری عقل کا ماتم کرے گا کہ نہیں؟ یہی کہے گا نا، یہ کیسی بے وقوفی کی ہے، 1 کروڑ روپے کی گاڑی دے کر ایک کھٹارا قسم کی تھکی ہوئی موٹر سائیکل یا موٹر سائیکل لے لی۔ ہر آدمی یہی کہے گا کہ یہ کیسا بے وقوفی کا کام کیا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مثال دی، ورنہ ایمان اور کفر کا تو اتنا بھی تقابل نہیں بنتا۔ کفر کی تو اتنی بھی قیمت نہیں جتنی ایک کھٹارا سائیکل کی ہوتی ہے، اور ایمان کی قیمت 1 کروڑ روپے کی گاڑی کبھی بھی بن ہی نہیں سکتی۔ ایمان کی قیمت بہت اونچی ہے، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اس کی قیمت لگا سکے، اس کا صلہ دے سکے، اس کا معاوضہ دے سکے۔ یہ بہت اونچی چیز ہے، اس کا بدلہ دینا، اس کی قیمت دینا، یہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اب جس طریقے سے 1 کروڑ روپے کی گاڑی دے کر بدلے میں سائیکل لینے والا انسان، لوگ اس کی عقل پر شک کرتے ہیں، اسے بے وقوف قرار دیتے ہیں، اسی طریقے سے اس سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ انسان ایمان دے کر اس کے عوض میں کفر کو خرید دے۔ ایک تو بات یہ ہے، یہ نہایت درجے کی گمراہی اور نہایت درجے کی بے وقوفانہ حرکت اور احمقانہ اقدام ہے۔ ایک تو بات یہ۔ دوسرے نمبر پر، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کرنے کے بعد پھر کسی پریشانی سے گھبرا کر دین کو ترک کر دیا اور کسی دوسرے دین میں چلا گیا، اپنے سابقہ آبائی دین میں چلا گیا، یا کسی اور غیر مسلم دین اور مذہب کو اس نے اختیار کر لیا، تو یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے گا اچھے طریقے سے، علماء نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ذکر کر دیا ہے، ایسے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد کا حکم یہ ہے کہ اسے 3 دن تک سمجھایا بجھایا جائے، اس کے ذہن میں دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اسے مطمئن کیا جائے، اور اس کے ان شبہات کا اور شکوک کا ازالہ کیا جائے۔ اس کے بعد، یعنی 3 دن گزر گئے، اس کے باوجود بھی کہ اس کے تمام شکوک و شبہات دور کر دیے گئے، اس کے سوالات کا جواب دے دیا گیا، اسے مطمئن کر دیا گیا، اس کے باوجود اگر وہ دین اسلام کی طرف لوٹ کر پلٹ کر واپس نہیں آتا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا حل پھر وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنے دین کو تبدیل کر لے، جو شخص مرتد ہو جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن یہاں یہ بات ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ سزاؤں کے نافذ کرنے کا دار و مدار اور اس کا اختیار یہ حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ عام انسان کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شرعی قوانین، عائلی قوانین، آئینی قوانین، ان کے نافذ کرنے کا اختیار گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، حکومت کے پاس ہوتا ہے، اور وہی اس کے لیے جواب دہ ہے۔ عام آدمی کو قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی عام آدمی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ حکم شریعت کا یہی ہے کہ جو شخص اپنے دین سے پھر کر مرتد ہو جائے، 2 باتیں واضح ہو گئی۔ ایک یہ کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا اور اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اس کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ اس نے قیمتی چیز دے کر گھٹیا چیز لے لی، اس نے بڑھیا چیز دے کر ایک نہایت خسیس قسم کی چیز اس نے لے لی، جس کی کوئی قیمت، جس کا کوئی شمار اور جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک اور دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کا واضح حکم میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنے دین کو تبدیل کر لے، کسی اور دین میں چلا جائے، اسلام کو ترک کر کے عیسائی ہو جائے، ہندو ہو جائے، سکھ ہو جائے، یہودی ہو جائے، کسی اور مذہب میں چلا جائے، اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ آج کل ہندوستان کے حوالے سے یہ تفصیلات سننے میں آ رہی ہیں، یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بڑے زور و شور سے مسلمانوں کو غیر مسلم کرنے کی، مسلمانوں کو ہندو مت میں داخل کرنے کی تحریک جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے ایسے لوگوں کو سپورٹ بھی مل رہی ہے جو یہ اقدام کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
کہ یہ موقع ہے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کا۔ چند دنیا کے ٹکوں کے عوض، دنیا کی چند خواہشات کے عوض اور دنیا کی چند چیزوں کے عوض، تھوڑے سے مال و متاع کے عوض انسان اپنی اس قیمتی متاع کو گنوا نہ دے۔ اللہ تعالی ہمارے بھی اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے دین، ایمان، مذہب اسلام کی اللہ تعالی غیب سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، اولاد و رزق کی اللہ غیب سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔